اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے جو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا رد عمل کس طرح کا آیا ہے جو کہ ایران کے اندر مظاہرین سے متعلق تھا، اور پھر اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جنگ کے جو بادل ہے وہ منڈلا رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو؟ جی بہت شکریہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فار ایور وارز کے خلاف ہیں، لیکن وہ کنیٹک فورس یوز کر اس کو جوڈیشلی یوز کر کے کوئی ہدف حاصل کرنے کے حق میں ہیں، تو ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وینزویلا میں انہوں نے کیا کیا، رژیم وہیں کی وہیں ہے، صرف مادورو اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو بیچ میں سے نکال لیا گیا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی جوں کا تو ماڈل ایران میں جو ہے لگایا جائے گا، لیکن بیسک فریم ورک وہی ہے، کانسیپٹ وہی ہے کہ بھائی رژیم کو مت چھیڑو، کیونکہ خالات جو ہے کون پر کرے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، اور جس جنگ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ یہ انتظامیہ نہیں چاہتی۔ تو اور یہ بڑا کیئرفلی کیلیبریٹڈ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سٹرائکس ہوں گی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہوں گی، وہ ان کو کیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ IRGC کو ٹارگٹ کرے اور خامنئی صاحب کے اوپر پریشر ڈالے، اور جو ارتش ہے ان کی ریگولر آرم فورسز اور جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ ریاست کی باغ دوڑ سنبھال لیں، تاکہ معاملہ جو ہے یعنی وہ ایسی پالیسیز لے کے آئیں کہ جو عوام کو بھی جو ہے وہ پلیکیٹ کر سکے اور امریکہ کے انٹرسٹ کو بھی ایڈریس کر سکے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں جنگ نہیں مگر کچھ ایسے اقدامات ضرور ہو سکتے ہیں جیسے وینزویلا کے اندر ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کو بھی تھریٹ ہے اس وقت، اور ان کو بھی اسی طرح کے جو چیزیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اس طرح کا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس کے اثرات کیا نکلیں گے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ فورس کے طور پر ایران کے اندر کیا آپ کو کوئی سیکنڈ فورس نظر آتی ہے جو فوری طور پر رجیم چینج کی صورت میں ایک متبادل قیادت کی اس پہ سامنے آئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی فورس وہاں پہ موجود ہے؟ جی، میں نے اس کی پیشن گوئی اپریل 2024 میں جو ہمارا ادارہ نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی، اس نے ایک فورکاسٹ پبلش کیا تھا، میں نے لکھا تھا اس میں نے کہا تھا کہ ایک ایوولوشنری ریجیم چینج ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہے اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو وہ جو پروسیس میں نے آؤٹ لائن کیا تھا، جس میں ریولوشنری گارڈز کے جو پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں وہ ریگولر آرم فورسز کے ساتھ مل کے تو یہ پوسٹ خامنئی آرڈر کو شیپ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پروسیس ایکسیلریٹ ہوا ہے پہلے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں، یعنی 2024-25 میں جو ہوئی، اور پھر اب ان مظاہروں کی وجہ سے۔ تو وہ جو متبادل سینٹر آف گریوٹی ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں کی ریگولر آرم فورسز ہیں، جن کو ارتش کہا جاتا ہے فارسی میں۔ اور یہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں، مثلا اگر حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایران نے متنبع کیا ہے کہ وہ جو بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ سعودی عرب کہا جا رہا ہے ریلکٹنٹ ہے بھی کہ ایئر سپیس نہ ان کی استعمال کی جائے، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی جو باقی ممالک ہیں خطے کے وہ الرٹ ہوں گے، وہ امریکہ کو روک پائیں گے، وہ ان کو منا پائیں گے کہ اس طرح کی کوئی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا، یا یہ ہو کے رہے گا اس طرح کا کوئی بھی قدم؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مطلب روک رہا ہے سچ خطے کے اندر سے۔ تمام ملکوں کو آج دیکھیں، وہ ترکی کے بارڈر پہ خبر آئی ہے کہ جی جو ہے نا ایرانین جو ہیں وہ ترکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو اپنے ملک میں افراتفری کا جو ہے نا جو خطرہ ہے۔ پاکستان کو بھی جو ہے چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بارڈر جو ایران کے ساتھ لگتا ہے وہ غیر محفوظ ہے دونوں طرف۔ تو آئی تھنک کہ تمام جو ممالک ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے ساتھ پریٹی شور امریکہ ان کو کانفیڈنس میں لے رہا ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ رژیم کولیپس ہو جائے، یہ امریکہ اور علاقائی جو ممالک ہیں وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کس طرح کیا جائے، کیونکہ اگر اس کو جوں کا تو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر حالات جو ہے مزید بگڑنے کا ہے۔ رژیم کریک ڈاؤن کرے گی، پھر ایک جو ہے وہ طوفان برپا ہو جائے گا کہ بھائی دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ آئی تھنک اس میں ہمیں اس کو وہ مخالفت یا جو ہے نا حمایت کے فریم ورک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ مظاہرین کے مقابلے پہ جو عوام آئے ہیں ایران کے، تو اگر کوئی ایسی آپ کو لگتا ہے کہ ایک انریسٹ ہوتا ہے تو ایک خانہ جنگی کی طرف ایران جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اس سے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، خطے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، ٹرکی اس کے اوپر کتنا کنسرنڈ ہے، دیگر ممالک جو ساتھ لگتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ رجیم جو ہے راٹ کر چکی ہے اندر سے، یہ اس کو جو ہے تبدیلی ناگزیر ہے، اور یہ بات جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں نے اپنی رپورٹ میں 2 سال پہلے کہہ دی تھی، تو وہ تو اب نہ پیچھے نہیں جا سکتے، یہ سٹیٹس کو برقرار نہیں رہ سکتا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے something has to give، ان کو کسی کروٹ بیٹھنا ہے، تو اب وہ اس کو جو ہے تمام لوگ مینج کرنے کی، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اندرونی بیرونی، وہ اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے ان کے پاس کوئی ٹولز ہیں، لیکن اس کو پرفیکٹلی مینج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیلیبریٹڈ کنیٹک ایکشن ہے، اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے، کہ اس میں جو ہے لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، انہیں ورس کیس سینیریو خانہ جنگی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر جو یہ لوس کوalition آف پریگمیٹسٹ ہیں ارتیش کے جو ہے اپنا لیڈرشپ میں، یہ اگر نہیں ریاست کو سٹیبلائز کر سکتے تو وہ خانہ جنگی جس کا آپ نے حوالہ دیا، اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بارڈر جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ریفیوجیز کے آنے کا ڈر ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی طرف بلوچ انسرجنسی ہے، ایران کی طرف بھی بلوچ انسرجنسی ہے، لیکن وہ مختلف نوعیت کی ہے، وہ بلوچ جو ہیں وہ اس ریاست کے خلاف ہیں، اور وہ چونکہ وہ ایک نہ صرف ایک ایتھنک مائنورٹی ہیں بلکہ وہ شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، تو وہاں ایک جیو سیکٹیرین فیکٹر بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو سنی اسلام ہے وہاں پہ کچھ طالبان کی بھی جڑیں ہیں، تو دیوبندی ازم بھی ہے وہاں پہ، سو یہ بہت گندی سچویشن ہو سکتی ہے اگر اس کو مینج نہ کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنا زبردست انالیسس آپ نے پیش کیا۔ اب میرے ساتھ جو باقی پینلسٹ ہیں ان سے بھی میں یہ سوال شروع میں رکھتی ہوں، پھر ہم پولیٹیکل اس پہ جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مصطفیٰ کہ یہ سچویشن اگر خراب ہو گئی، آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے بلکہ تحریک تحفظ آئین نے کہ فوری طور پر جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور اس کے اندر ایک پالیسی بنائی جائے، پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، ہم نے آج اچکزئی صاحب کی صدارت میں ہمارا اجلاس تھا، اور اس میں ہم نے جو ساری خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی بحث بھی کی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن تو فوراً بلانا چاہیے، اور اجتماعی دانش سے جو آگے حالات خطے میں ممکنہ طور پر ابھر سکتے ہیں، جس میں ہمیں بہت گہرے بادل ایران کے اوپر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، کہ جس میں پاسبلی ایران کی خود مختاری کے اوپر ایک ضرب لگائی جا سکتی ہے، تو اس میں پاکستان میں ایٹ لیسٹ کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، اور وہ اس کنسنسس کو بنانے کے لیے ایک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ جہاں تک دنیا کے حالات کا تعلق ہے تو ہم تو پچھلے چند سالوں میں یہ وٹنس کر ہی چکے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر گیا۔ اس وقت دنیا میں کوئی انٹرنیشنل لا کی حیثیت نہیں رہ گئی، اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ وینزویلا میں جو ہوا، جو اسرائیل نے فلسطین میں نسل کشی کی ود امپیونٹی، یعنی کہ وہ تمام وار کرائمز اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس ٹریٹیز، وہ سب بے معنی ہو کر رہ گئیں، اور ایک کھلا لائسنس تھا اس کے پاس بچر کرنے کا، خواتین کو، بچوں کو، بزرگوں کو، اور وہ کرتا رہا اور ابھی تک کر رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل لا تو اب برائے نام ہی ایک چیز رہ گئی ہے، رائٹ جو ہے وہ پالیسی ہر طرف چل رہی ہے، اور یہ بڑا ڈینجرس پیریڈ ہے جس میں دنیا داخل ہو گئی ہے۔ بالکل، جیسے کہ رشیا نے کہا ہے کہ ہم تو اپنے سارے معاہدے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے ایران کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رشیا اور چائنا بھی جو ہے وہ اس وقت الائنڈ ہو رہے ہیں، اور پہلے تو وہ بالکل وینزویلا کی سچویشن میں سامنے نہیں آئے کسی طرح سے بھی۔ جی، اب ایک جو نئی انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھیوری ابھر کر سامنے آ رہی ہے، وہ سفیئرز آف انفلوئنس کی ہے، کہ جو کسی سپر پاور یا مضبوط ممالک جس طرح روس اور چین ہو گئے، کہ ان کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں یا جہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے، وہ وہاں پر اپنے اثر و رسوخ کو مستحکم بنانے کے لیے جو مرضی کر جائے، جس طرح امریکہ نے لاطینی امریکہ میں کیا، اب وہ گرین لینڈ کی بات کر رہا ہے، اور گرین لینڈ کی جو بات ہے اس میں اس کا ظاہری بات ہے کہ یورپ کے ساتھ کانفلکٹ تو بننا ہے، اور یورپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم
कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेंगे कि जहां पर डेनमार्क की एक टेरिटरी है, अमेरिका कहता है कि मैं इसको एनेक्स करूंगा, अमेरिका का हिस्सा बनाऊंगा, तो यूरोप जिसका तमाम तर इन्हिसार रूस के खिलाफ अमेरिका की ताकत पर था, वो क्या करेगा? बिल्कुल, जहां पर एक हलीफ ही यूरोप की टेरिटरी को हड़प करना चाह रहा है, तो यूरोप की तो कोई, और ऑलरेडी वहां पे खौफ जो है वो मंडला रहा है तो उसके इस सर सारी पे भी। सूरत हाल में मैं ये समझता हूं, सिर्फ आखिरी नुक्ता, कि देखिए ये वो दुनिया है कि जिसके अंदर सिर्फ ताकतवर मुल्क या जिन मुल्कों के पास अपने बचाव का कुछ जरिया है, हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमारी पोजीशन मुनफरिद है कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, तो 10 दफ़ा किसी को भी सोचना पड़ेगा हमारी तरफ नज़र उठाते हुए। लेकिन ये चीज़ें तकाजा करती हैं, दुनिया के हालात तकाजा करते हैं कि हम इंटरनली जितनी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उनको जल्द अज जल्द हम कवर करें, उनको ख़त्म करें, मुल्क के अंदर रिकंसिलिएशन का माहौल बनाएं ताकि उन फॉल्ट लाइंस का कोई फ़ायदा ना उठा सके। लेकिन रिकंसिलिएशन के लिए आपको लगता है कि अगर अचकज़ई साहब का यानी फर्स्ट सीबीएम के तौर पर अगर उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है एज कायदे इस बेख्तलाफ, तो ये एक पहला स्टेप हो सकता है आपके ख्याल में? ये बहुत अच्छा कदम होगा। देखिए, अगर हुआ तो एक तो पहली बात तो ये कि ये ऑपोजिशन का हक है, और ये हक जो नॉमिनेशन की गई अचकज़ई साहब की बतौर ऑपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट्री रूल्स की वायलेशन में ये हक, इस हक से ऑपोजिशन को महरूम रखा गया कई महीने। ठीक, इसी दौरान आपने आईनी तरमीम भी कराई, ऑपोजिशन लीडर है ही नहीं दोनों ऐवानों में, ना सेनेट में और ना नेशनल असेंबली में। तो ये अपनी एक मुनफरद पार्लिमानी तारीख है। आप बड़ा अरसा खुद पार्लियामेंट को कवर करती रही हैं। ऐसी पार्लियामेंट तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी नहीं थी कि जहां पर ऑपोजिशन लीडर ही ना हो। बिल्कुल, तो ये ऑपोजिशन का हक है, और हुकूमत इस जानिब हम सुनने में ये आ रहा है कि शायद जुमेरात तक उनका इस ज़िम्न में नोटिफिकेशन कोई प्रोसेस मुकम्मल हो रहा था डॉक्टर साहब। तो अगर ये हुकूमत कर देती है तो ये एक अच्छा कदम होगा, और इसके बाद शायद चीज़ें आगे की जानिब बढ़